کچھ عرصہ پہلے ان کا نام آیا تھا سوشل میڈیا پہ کہ یہ خاتون مسنگ ہو گئی. جب پتہ چلا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب ہم نے مسنگ پرسنس کا مسئلہ تو حل کر دیا، ہم نے اپنے ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹرز بنا لیے ہیں اور ان سینٹرز میں ہم لوگوں کو رکھتے ہیں. تو ہمارے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے بھی کہ یہ اگر مسنگ ہے تو کہاں گئی. گھر میں پتہ کیا تو گھر میں نہیں تھی. تو فائنلی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا اور میں اس کو بڑا کلاسک آپریشن کہتا ہوں کہ اس پر اتنا کام ہوا کہ پتہ چلا کہ یہ جو ہیں یہ وہاں پر انفورس ڈسپیئر نہیں ہے، بلکہ یہ ٹیررسٹ کیمپ میں اپنے خودکش کی ٹریننگ اور باقی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور اس میں پھر گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی گئی. اور جب ان کی گرفتاری ہوئی تو جو چیزیں باہر آئیں تو ویری انفارچونیٹ، بٹ دس از واٹ سوسائٹیز ایلز آر، کہ کس طریقے سے خواتین کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے ہنی ٹریپنگ کے ذریعے. پھر ان کی جس طریقے سے ان کے لیے ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو ان ایویڈنسز پہ یا ان کلپس پہ یا ان ویڈیوز پہ یا ان کالز پہ ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. اور اس بلیک میلنگ کے نتیجے میں ان کو، بلکہ اس بچی کو تو باپ کو مارنے کی دھمکی بھی دی گئی کہ اگر آپ خود کچھ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے باپ کو بھی مار دیں گے. تو یہ ایک انٹیلیجنس ایجنسیز کا بر وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کارروائی تھی جس میں ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی. اور ان کا پلان تھا اسلام آباد میں خودکش حملہ کرنے کا. اور اب اسلام آباد میں خودکش حملے کرنے کا پلان تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد از دا کیپٹل آف پاکستان. اور پاکستان کے کیپٹل میں انٹرنیشنل سینیریو میں اگر آپ دیکھیں تو آج کل جتنی ہیپننگز ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انگیج کر رہا ہے، ایسے ٹائم پہ اسلام آباد کے اندر انڈین بہیسٹ پہ یہ کام کرنا، جو ان کے ہینڈلرز ہیں، پھر ان کی جو انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں، تو اس سے یہ ساری چیزیں پتہ چلی کہ مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان کو اس وقت جو ایک ٹیک آف ملا ہوا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، اس کو کس طریقے سے سیبوٹاج کیا جائے. اور اسلام آباد واز دا ٹارگیٹ. اور یہ ٹارگیٹ اب ظاہر ہے اس بچی کو اس وقت تک نہیں پتہ تھا کہ کہاں، لاسٹ مومنٹ پہ اس کو بتانا تھا کہ کہاں ہونا تھا. اٹ کوڈ بی اینی پلیس، اینی ہیپننگ، جو بھی وہاں پر ہوتا ہے. اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلی دیر آر ایکٹیویٹیز نیشنل اینڈ انٹرنیشنل بوتھ. تو یہ مجھے انٹیلیجنس ایجنسیز کو داد دینی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اتنے بڑے منصوبے کو ناکام بنایا ہے. اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ یہ بچی جو ہیں وہ انڈر ایج بھی ہیں، یہ ان کے والد بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوں، اور ایکسپلائٹیشن بھی ان کی جس بےہودہ طریقے سے کی گئی ہے، جو میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ ان کا بلوچ روایات سے ان دہشت گردوں کا کوئی تعلق نہیں. ہم روایتوں کے امین لوگ ہیں، ان لوگوں کا بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جس انداز میں یہ ہماری خواتین کو استعمال کر رہے ہیں، اس جنگ کا ایندھن بنا رہے ہیں، شرم کا مقام ہے. یقین کریں مجھے شرم آتی ہے کہ اگر میں وہ ڈیٹیلز میڈیا کے سامنے بتا نہیں پاتا ہوں. اگر میں ڈیٹیلز میڈیا کے سامنے بتا پاؤں تو آپ کو اتنا محسوس ہونا چاہیے کہ میرے دل سے جو آواز نکل رہی ہے کہ خدا کی قسم اس کا بلوچیت اور بلوچ روایات اور ان سے کوئی تعلق ذرہ برابر بھی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی نہیں. اس طرح کی ایکسپلائٹیشن، وہ بھی اپنی بلوچ بچیوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اور ان کو ایکسپلائٹ کر کے پھر آپ جو ہے وہ اپنے انٹرنیشنل آقا جو آپ کا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ اپنی بچیوں کا استحصال کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اپنی بلوچ بیٹیوں کا. پھر کہتے ہیں کہ ہم بلوچ ہیں اور بلوچ روایات ہیں اور بلوچ قوز ہے. کوئی قوز نہیں ہے، کوئی بلوچیت نہیں ہے. لعنت ہے ایسی بلوچیت پہ. اور میں انتہائی افسردہ ہوں اس بچی کی کہانی سن کے کہ جس طریقے سے اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے، اور وہ شرمندگی کا باعث ہے. لیکن ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ یہی فرق ہے ریاست میں اور یہی فرق ہے ان ٹیررسٹ میں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم نے اپنی بچیوں کے لیے آکسفورڈ کے لیے اور ہارورڈ کے دروازے کھولے، اور وہ ہماری بچیوں کو ایکسپلائٹ کر کے خود کو جیکٹس پہنا رہے ہیں، اور پھر بعد میں ویڈیو کلپس بنا کے میڈیا پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ استعمال کر کے، سوشل میڈیا کو پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ استعمال کر کے اور ہیروئزم کے اس میں ڈال کر، اور ان بچیوں کو، اور بہت سارے ایسے شواہد آئے ہیں کہ جو پہلے خودکش حملہ آور ہوئی ہیں جو بچیاں، ان کو بھی اس طرح کی ایکسپلائٹیشن کا سامنا ہوا ہے. اور بعد میں جس طریقے سے ان کو پیش کیا گیا ہے کہ یہ خواتین جو ہے وہ جنگ کا حصہ ہیں، بالکل بھی تاریخی طور پہ بلوچ خواتون نے کبھی جنگ کا حصہ نہیں ہوئی. تاریخی طور پہ بلوچ خاتون امن کا حصہ ہوئی ہے کہ جب قبائل آپس میں لڑے ہیں، خاتون بیچ میں آئی ہے، وہ لڑائی ختم ہوئی ہے.
خاتون اگر ساتھ ہو تو بھائی کے قاتل کو چھوڑا گیا ہے، خاتون اگر ساتھ ہو تو باپ اور بیٹے کے قاتلوں پہ حملہ آور جو ہیں وہ واپس انہوں نے اپنے بندوقوں کے رخ جو ہیں اور طرف کیے ہیں. یہ تھی ہماری روایتیں. یہ کون سی روایت ہے کہ آپ بلوچ بچیوں کو اپنے ویسٹرن انٹرسٹ میں اس طریقے سے ایکسپلائٹ کریں؟